جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور روزانہ ہمارے اس وقت علماء کرام کے ساتھ نشست ہوتی ہے. آج 11 رمضان المبارک تو دوسرے شریک کی ہماری پہلی نشست ہے. آپ لوگوں کے سوالات اور علماء کرام کے جوابات. اجازت دیں تو ہم آغاز کریں جی، بسم اللہ کریں. جناب چلے گا، پہلا سوال چلے گا. ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں کچھ بزرگ تو بہت اچھے بیہیویئر کے ساتھ سب نظام چل رہا ہوتا ہے، اچھے سے سب سنبھلا ہوتا ہے. لیکن کچھ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا جو لہجہ ہے وہ بہت کرخت، بہت سخت ہو جاتا ہے. صحیح ہے. وہ چاہے اپنے گھر والے بچوں کے ساتھ، اپنے بہوؤں کے ساتھ، یا اپنے بیٹوں کے ساتھ ہو، یا آنے جانے والوں کے ساتھ ہو، تو وہ کچھ مس بیہیو سا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے مجھے بتائیے کہ کیا جو گھر والے ہیں وہ ان چیزوں کو برداشت تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائمز ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، ہاں وہ بھی کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے منہ سے. تو اس بارے میں فرمائیے کہ کیا یہ ٹھیک ہے، بزرگوں کو اس طرح کرنا چاہیے، یا وہ کیونکہ ان کی ایج زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ یہ سب چیزیں ان کے اپنے شاید بس میں نہیں. تو لیکن جو گھر والے ہیں وہ کیا کریں، پلیز ذرا اس بارے میں گائیڈ کر دیجیے. ٹھیک. قبلہ مفتی سہیل صاحب آپ بتائیے. معصومانہ سوال ہے. معصومانہ سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں قرآن کریم میں ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات چیت کرو. اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، چاہے وہ والد کی صورت میں ہو یا بڑے بھائی کی صورت میں ہو، تو تھوڑا سا روب تو اچھا لگتا ہے. صحیح. کہ اس کا روب ہو، اور ظاہر کے گھر کا سربراہ ہے، سارے اس کی بات مانیں، یہ تو ذرا اچھا لگتا ہے. لیکن خواہ مخواہ کر گھر میں جب داخل ہوں تو سارے بچے دبک کر بیٹھ جائیں، بیوی سہم جائے خدا نخواستہ، گھر کے افراد جو ہے وہ بالکل سامنے نہ آئے کہ بھائی یہ کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے، تو یہ بالکل غلط چیز ہے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک سے اس کے مرتبے کے مطابق بات چیت کا انداز ہونا چاہیے. صحیح ہے. جی ہاں. اچھا، اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ بعض اوقات ایج اتنی ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پر 70-75 سال اگر ایج ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بات چیت کرنے کا انداز وہ نہیں رہتا. ایک بندہ بڑے اچھے اخلاق والا تھا، لیکن جب بڑھاپا آ گیا تو اب وہ سمجھ بوجھ نہیں رہی، وہ بات چیت کا انداز نہیں رہا، باتوں کو بھول جانا. اور اس میں اگر ان کو نہیں پتہ اور ان سے کوئی ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے تو اس کو تو اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے اور اس میں ان کی پکڑ نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہوش و حواس میں ہیں اور بچوں سے اچھے طریقے سے بات چیت نہیں کرتے، ہر وقت ڈانٹنا، ہر وقت دھتکارنا، ہر وقت الٹی سیدھی باتیں کہنا، بہو کو سنانا، اپنی بیٹیوں کو سنانا، اپنے بچوں کو سنانا، تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا لیس منا، کہ جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک، مناسب. اگلا سوال چلائیے گا جی. میرا کوشچن یہ ہے، میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. جی کہ یہاں پہ نا آرٹیفیشل نیلز بہت لڑکیاں لگاتی ہیں، بچیاں لگاتی ہیں. صحیح ہے. جو کہ ناخن کے اوپر ایک ناخن لگا دیا جاتا ہے جو پلاسٹک کا ہوتا ہے، کوئی جیل لگا کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور وہ 3 سے 6 مہینے تک پرماننٹ ہوتا ہے، اترتا نہیں ہے بالکل بھی. اور اس کے اوپر پینٹ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے آج کل فیشن کے حساب سے لوگ کوئی کچھ نہ کچھ ڈیزائن بنوا لیتے ہیں. تو کیا وہ لگا کے اس سے وضو ہو جاتا ہے اور نماز ہو جائے گی؟ صحیح. جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یہ جو آرٹیفیشل نیلز لگائے جاتے ہیں، مشروط جواز اس کا موجود ہے. مطلق جواز تو نہیں ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے، کنڈیشنل جواز ہے. جب دکھاوا یا نمائش مقصود نہ ہو، غیر محل میں نہ ہو، ناجائز جگہ پر اظہار نہ ہو، تو مشروط جواز اس کا نکل سکتا ہے. لیکن جس طرح کا یہ پوچھ رہی ہیں کہ 2-3 مہینے تک اس طرح لگا رہتا ہے، تو چونکہ یہ مانع ہوتا ہے پانی پہنچنے سے، تو پھر اس صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اسے اتار کر وضو کرنا پڑے گا. اس کے اوپر سے وضو کریں گی تو وضو نہیں ہوگا، نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. قبلہ آپ اس بارے میں بتا دیجیے، فقہ جعفریہ کی رائے یہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر انہوں نے اس طرح سے لگائے 2-3 گھنٹوں کے لیے بھی کچھ آتے ہیں ایسے کہ جو لگائے جاتے ہیں، فقط انہوں نے پارٹی کے لیے، شادی کے لیے لگایا ہوا، اس کے بعد میں نکال لیا، وضو کر لیا، تب تو ٹھیک ہے، فی نفس ہی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہ نامحرم سے چھپانا ہوگا زینت کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے. لیکن چونکہ وہ 2-3 مہینے تک لگا رہے گا تو وضو غسل کے لیے مانے ہے، تو یہ صحیح نہیں ہوگا نماز میں. پھر اور نیل پالش اگر لگی ہو، وہ بھی بعض نیل پالش آج کل ایسی آنے لگی ہیں کہ جو واٹر تھرو ہوتی ہیں،
تو پانی اس میں سے گزر جاتا ہے. تو اگر ان کے لیے یہ اس بات ہو جائے کہ پانی اس میں سے گزر رہا ہے تب تو کفایت کرے گا, لیکن جو عام نیل پالشز ہیں وہ پانی کے لیے رکاوٹ ہوتی ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. یعنی وہ لگا سکتے ہیں فی نفس ہی, لیکن انہیں وضو کے لیے ہٹانا پڑے گا. یہی مسئلہ ہے نیل پالش کے حوالے سے بھی. نیل پالش کے حوالے سے ایسا ہی ہے, اور اگر واقعی وہ واٹر تھرو ہے, بعض اوقات کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ انہیں کہا تو جا رہا ہے واٹر تھرو ہے لیکن واٹر تھرو ہوتی نہیں ہے. اگر واقعی کیسے پتہ لگے پیمانہ کیا ہوگا, انسان خود مطمئن ہو جائے تو وہ اپنے قلب اس کا مطمئن ہو, یا جو اس کے ماہرین ہیں اس فیلڈ کے, وہ اگر یہ کہتے ہیں, ہر فیلڈ کے اندر دیکھیں اس فیلڈ کے ماہرین کی رائے کا بہرحال اعتبار ہوتا ہے. لکل فن رجال, اس فیلڈ کے جو ماہرین اگر وہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ مانے نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ان کی بات پر اعتبار کیا جائے گا. اس طرح سے بھی پتہ چلتا ہے بعض جگہوں پر کہ وہ جو اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو وہ خاص طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی نیل پالش ہے اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں, پانی دیکھیں اس میں سے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے جناب, دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس میں سے گزر رہا ہے. تو اگر اس طرح سے بھی یقین آ جائے تو کافی ہے پھر. مناسب. مفتی عامر صاحب جواب دیں گے, انشاءاللہ سنائے گا, سوال سنائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ ہمارے عمومی طور پر گھٹنوں پر ہوتے ہیں, لیکن سجدہ کرتے وقت ہمارے ہاتھ گھٹنے پر ہونے چاہیے یا گھٹنے سے آگے ہاتھ بڑھا کر ہوا میں معلق ہونے چاہیے؟ اس میں پلیز رہنمائی فرما دیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے کسی کو میں نے آگے ہاتھ بڑھا کر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, کسی کو میں نے گھٹنے پر رکھ کر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں اس میں جو ہے وہ فرق نہیں کر پا رہی ہوں, تو علماء سے پوچھ کر پلیز رہنمائی فرما دیجیے. مناسب. جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن نے جس کو جس طرح بھی دیکھا ہے اس طرح نماز ہو جائے گی, بٹ طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہی ہاتھ رہیں گے جب وہ رکوع کریں سجدہ کریں تو سجدہ بھی کریں نا. اچھا, لیکن انہوں نے جس طرح دیکھا ہے تو ان کی نماز کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہے. ہاں ٹھیک, صحیح, لیکن ہاتھ ہوا میں معلق نہیں ہو سکتے, وہ ہاتھ وہیں رہیں گے. سر یہ کرسی پہ نماز پڑھنے کا جواز کب بن جائے گا؟ اگین وہی بات آ جائے گی کہ جو آپ لوگوں نے پہلے پیمانے بتایا کہ یا تو انسان خود یہ محسوس کر رہا ہو کہ میرے لیے عمل ممکن نہیں ہے, یا اس فیلڈ کا ایکسپرٹ کہہ دے کہ آپ کے لیے کھڑے رہ کے نماز پڑھنا ہیلدی نہیں ہے. یہ دو صورتیں بنیں گی جواز کے طور پہ. یہی دو صورتیں بنیں گی, بلکہ ایکسپرٹ کی بھی اس میں کم ضرورت پڑتی ہے, خود بندہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. لیکن اس میں وہ تو نہیں چلے گا نا, کیونکہ میں نے دیکھا کہ یار آج بہت تھکن ہو گئی اس لیے بیٹھ کے پڑھ لیا, تھک گیا تھا بہت, تو یہ والا تو نہیں چلے گا کہ تھکن والا تو عذر نہیں ہے. اسے اگر تکلیف ہوتی ہے کھڑے ہو کے پڑھنے میں تو یہ عذر ضرور ہے. صحیح. ایک اور جواب مفتی عامر صاحب دیجیے گا, پھر میں کمل صاحب. جی چلائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو گھر کی چیزیں چھپ کے کھاتے ہیں یہ بھی چوری میں آتا ہے کیا؟ فار ایگزامپل مطلب میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں رمضان سے پہلے نا مطلب جہاں بھی مطلب مجھے آلو نظر آ جائے نا میں کھانا سٹارٹ کر دیتی ہوں نا. بعد میں جو ملنے ہوتے ہیں وہ تو ملتے ہیں, لیکن جو الگ سے کھانے کا انجوائے ہوتا ہے نا وہ تو مطلب اور ہوتا ہے نا. تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جو چھپ کے چیزیں کھانا وہ بھی چوری میں آتا ہے کیا کہ چوری ہے یہ بتا دیں جزاک اللہ. اچھا کس سے چھپ کے, میں یعنی اپنا ہی گھر ہے تو کس سے چھپ کے کھا رہا ہے؟ اپنا ہی گھر ہے اگر بچپن میں لوگ کرتے ہیں ایسا. اچھا جیسے مجھے چونکہ مجھے سمجھ میں کبھی کبھی جب میں آپ لوگ سے سحری کر رہا ہوتا ہوں نا تو حالانکہ میرا اپنا ہی کھانا ہوتا ہے لیکن میں چھپ کے کھا رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ نوٹ نہ کریں, آپ ویورز نوٹ نہ کریں. تو یہ شاید وہ کر رہی ہیں کیا؟ بالکل نہیں دیکھ رہے ہوتے آپ کو, کوئی فکر نہیں. نہیں دیکھ رہے, بالکل نہیں, کیمرہ دیکھ رہا ہو تب نہیں دیکھ رہے. صحیح ہے. بہرحال یہ جواب آپ نے اشارتاً دے دیا, سراتاً یہ ہے کہ یہ چوری نہیں ہے. گھر کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں گھر کے افراد کے لیے اذن خاص ہوتا ہے, یعنی اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے, ان کے لیے پرمیشن ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ بعض صورتوں میں ڈسپلن کے خلاف ہو جاتا ہے کہ مہمانوں کے لیے کوئی چیز بنا کے رکھی تھی تاکہ ان کے سامنے اس کو پریزنٹ کیا جائے اور اس طریقے سے کیا جائے, تو ان چیز کا خیال کرنا چاہیے. صحیح ہے جی. وہ فقہ جعفریہ سے بھی ہو تو بھی اجازت ہو جائے گی اس کو, یہ کھانا فقہ جعفریہ اور حنفیہ کا. اچھا اس میں ایک بات یہ کہ دیکھیں شاید انہوں نے جو کہا چوری چھپے, اس میں پیرنٹس بسا اوقات منع کرتے ہیں چاکلیٹ نہیں کھانا, چپس نہیں کھانا, اس وجہ سے شاید اس وجہ سے پوچھ رہے ہوں. تو بہرحال شاید وہ چوری تو پھر بھی نہیں کہلائے گا, لیکن یہ کہ وہ والدین کے لیے دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے آپ سے منع کیا تو ان کی بات مان لیں. ایک فقہی پہلو شاید اس کا نکل سکتا ہے کہ ایک گھر میں متعدد فیملیز رہ رہی ہیں, تو پھر واقع یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا کوئی کھانا رکھا ہوا ہے اور فرض کیجئے کہ اس نے کوئی اپنی سافٹ ڈرنک رکھی ہوئی ہے اور دوسرے صاحب آئے انہوں نے فریج کھولا اور ماشاءاللہ سب انا للہ و انا الیہ راجعون سب ختم ہو گیا کھانا, اور پھر اس کے بعد یعنی اس میں اجازت نہیں تھی, اگر فرض کیجئے یعنی چاچا ہیں, ماموں ہیں, دوسرے لوگ ہیں جو رہ رہے ہیں ساتھ میں, اور کبھی ہو بھی سکتا ہے کہ بھائی کسی نے اپنا خاص کھانا رکھا ہوا ہے, تو پھر اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے یا شک ہے تو پھر نہیں کھا سکتے, یہی کھانا پھر حرام ہو جائے گا. جی جی, یہ بھی تو ہو سکتا ہے پڑوسی نے کوئی چیز رکھوائی ہو اور آپ کھا جائیں.
اب وہ پڑوسی کس فیملی کے لیے لایا اس فیملی کا حق ہوگا اس پیسے میں. نہیں پڑوسی رکھواتے ہیں کہ ہمارے فریج میں جگہ نہیں ہے تو آپ اچھا تو آپ رکھ لیں. اچھا ہاں یا وہ بقرہ عید میں ہوتا ہے بھائی جان آپ رکھ لیں. بچے نے کاروائی پکانا بھی پڑے گا نا, تو پکانا بھی پڑے گا نا. صحیح ہے ٹھیک ہے. اور ایک بات اور بتا دیں پھر میں آتا ہوں کہ ایک اور چیز مثلا تمباکو نوشی, پان, گٹکا وغیرہ اس صحت کے حوالے سے مضر ہوتا اپنی جگہ, لیکن اس پہ بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ والدین ان موسٹ آف دا کیسز والدین خوش نہیں ہوتے کہ اولاد یہ کام انجام دے رہی ہے. تو اس اعتبار سے والدین کی نافرمانی کے عنوان سے آ جائے گا یہ, کیونکہ اگر اس طرح ہو گیا تو پھر تو ہر سگریٹ پینے والا پھر حرام کام ہو جائے گا. تو کیا ہے اس کا؟ دیکھیں والدین کی جو نافرمانی حرام ہے اس کا ایک پیمانہ ہے. مثال طور پر والدہ نے کہا کہ 10 بجے سو جانا, اب بچہ 10 بجے نہیں سویا, وہ 12 بجے تک جاگ رہا ہے, تو کیا یہ نافرمانی حرام ہے کیا؟ مطلب ہر قسم کی نافرمانی وہ حرام کے دائرے تک نہیں چلی جاتی, وہ حرام تک جاتی ہے کہ جس کو نہ ماننا ان کے لیے شدید اذیت کا باعث ہو. یہ قانون ہے. تو بس یہ بعض مرتبہ وہ نصیحتاً کو بات کہتے ہیں, لیکن انہیں معلوم ہے کہ بچے نے کر لیا تو ٹھیک ہے, اب کر لیا تو کر لیا. لیکن اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جو ان کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہے, تو فرض کیجئے کہ اگر کسی بچے کا سگریٹ پینا یا پان کھانا مثلا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بچے کی صحت بگڑ رہی ہے اور نظر آ رہا ہے اور وہ مثلا کبھی اللہ نہ کرے کینسر کا خطرہ ہے, کوئی ایسا خطرہ ہے, اور پھر والدہ نے منع کیا, پھر اس کے بعد ان کی شدید تکلیف اور ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے, یہ اس وقت یہ حرام ہو جائے گا. صحیح, مناسب بالکل ٹھیک. پھر ایک سوال چلائیے گا جناب. میرا سوال مفتی صاحبان سے یہ ہے کہ غیر مسلم کے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. دیکھیں کسی غیر مسلم کے گھر پر ہیں اور نماز کا وقت آ گیا ہے, اور خاص طور پر باہر ممالک میں اس طرح سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور غیر مسلم بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر. سچی بات یہی ہے, میں یہ کہنے والا تھا, وہ کرتے ہیں. وہاں ایئرپورٹ پر بھی آپ کو جگہ مل جاتی ہیں, تو اگر کوئی زمین پاک ہے, اور عام طور پر وہ پاک ہی ہوتی ہے, تو کوئی کپڑا بچھا کر آپ نماز پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو کبھی انٹرنیشنل پروجیکٹس میں بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا تو اگر آپ میرا بھی یہ تجربہ ہے کہ آپ نے کہہ بھی دیا کہ اٹس مائی پریئرز ٹائم, تو وہ انکریج کرتے ہیں کہ جی ضرور آ جائے. بالکل وہ کرتے ہیں. اکا دکا کوئی معاملات ہوتے ہو استثناء ہے, لیکن وہ عام طور پر کرتے ہیں. اچھا وہ کھانے کے حوالے سے میرے پاس کھانے کی بات گئی نہیں ہے ذہن سے قبلہ کی. میرے پاس ایک کیس آیا تھا. اچھا وہ کیا؟ جو چند فیملیز رہتی ہیں, تو غریب لوگ تھے, تو ایک ہی گھر میں کئی فیملیز تھیں, تو 2 بھائی میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ میں نے 1 کلو آم یہاں رکھے تھے. 1 کلو میں کتنے آتے ہیں؟ 3-4 ہی آتے ہیں. تو کہا اس میں سے 2 جو ہے جب میں نے کھانے کے لیے نکالے تو وہ اندر سے کچھ بھی نہیں تھا, پھولے ہوئے تھے. اچھا جی جی یہ واقعی آپ کے پاس ہے؟ جی جی. پھر کیا فیصلہ ہوا پھر؟ تو بہرحال وہ دوسرے بھائی نے کھا لیے تھے. تو ہوا یہ کہ آم کے آم گٹلیوں کے دام. آپ نے کہا نہیں کہ یار کیا عام سی بات کر رہے ہو یار, گٹلیاں رہ گئی, آم ختم. یہ آم کی چوری تو بہت عام ہے. اچھا گھروں میں خاص عام میں مقبول ہے آم کی چوری. اوپر سے آپ ہول کریں, نرم کریں اور پی جائیں اس کو. اچھا تو یہ مسائل ہیں بڑے بڑے. یہ تو بطور خاص چوری کی صورت ہے, خاص قسم کی چوری. صحیح ہے ٹھیک ہے. تو اس میں آم کے حوالے سے بھی وہی فتویٰ ہے جو خاص چیزوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی چلائیے گا, اگلا سوال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے جی کیا دوران نماز کوئی ایسے اضافی الفاظ جیسے یا اللہ, استغفر اللہ, اس طرح کے الفاظ اگر منہ سے بے ساختہ ادا ہوں تو کیا نماز صحیح ہے یا باطل ہو جاتی ہے؟ صحیح. قبلہ اس میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ ایک سوال بھی ہمیشہ آتا ہے کہ جناب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے سے کسی نے السلام علیکم کہہ دیا جان کر یا بے دھیانی میں, تو سلام کا جواب دینا تو واجب ہے, لیکن اگر دے دیا تو یہ بھی اضافی کلمہ نہیں ہو جائے گا؟ اس سوال میں یہ بھی شامل کر کے آپ دیکھیں جو کلام ناس ہے اس کی تو نماز میں ممانعت ہے. یہ ایسی یعنی کسی نے سلام کیا اور اس کو اگر آپ نے جواب دے دیا, یہ کلام ناس ہے, یہ لوگوں سے کلام کرنا ہے, اس کی نماز میں اجازت نہیں ہوتی, اس کی ممانعت ہے. یعنی اس صورت میں سلام کا جواب دینا ابھی واجب نہیں رہا فوراً, واجب کیا جائز ہی نہیں تھا, بلکہ نماز کے باطل ہونے کا سبب بن جائے. بالکل یہ جائز ہی نہیں تھا. صحیح. رہ گئی بات یہ کہ تلاوت ہو رہی ہے اور تلاوت کے اندر اگر ایسا مضمون ہے کہ اس مضمون کی بنا پر زبان سے بے ساختہ اگر ذکر اللہ کا کوئی کلمہ نکل گیا, اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا سیاق ایسا تھا کہ وہ مفسد معنی نہ بن رہا ہو, تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے, لیکن اس کو پریکٹس نہیں بنانا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بار بار کوئی بندہ یہ کرنا شروع کر دے, اس طرح یا اللہ کہنا شروع کر دے یا استغفر اللہ بار بار کہنا شروع کر دے, لیکن خاص کیفیت میں قرآن مجید کی بندہ تلاوت کر رہا ہے یا سن رہا ہے اور بے ساختہ اس مضمون کی بنا پر اس کے منہ سے نکل گیا, جیسا کہ آیت درود کے بارے میں بھی جو ہے وہ فقہا نے تصریح کر رکھی ہے کہ آیت درود پڑھی جا رہی تھی اور آیت درود پڑھی گئی اور اس نے جواب میں درود شریف پڑھ دیا, تو اب یہ امتثال امر الہی ہے کہ اس آیت کے اندر
हुक्म था दुरूद शरीफ पढ़ने का, तो उस आयत पे जो इसने दुरूद शरीफ पढ़ा, ये अल्लाह के उस अमर किया, इम्तिसाल किया, तामील की है, इसलिए नमाज इससे बातिल नहीं होगी। लेकिन वैसे किसी का जवाब नहीं देना चाहिए, किसी को जवाब देने के लिए कलाम करना इसकी इजाज़त नहीं है कलाम नास की। और वैसे भी अपनी तरफ से इजाफे की इजाज़त भी नहीं है कि आप नमाज में कोई इजाफा कर दें, ऐड कर दें। ये ख़ास कैफियत की बात हो रही है, बेसाख्ता मजमून की बिना पर कोई कलिमा कभी किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, या उन वजूहात की वैसे नहीं जो आपने कहा कि कैफियत आगे वैसे कहते हैं या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये भाई बच्चे को देख लो जरा, वो तो मैंने ये नमाज को बातिल कर देगा। वैसे जो है वो कोई आगे से गुजर रहा हो तो मुतवज्जे करने के लिए जो है वो तस्बीह की जो बात की गई है, वो मर्द के वो तस्बीह की तो इजाज़त है, सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से कहने की इजाज़त है। वैसे तो अगर आयत पढ़ रहा है तो आयत बुलंद आवाज़ से पढ़ दे ताकि अगले को पता चल जाए इसकी इजाज़त है। ठीक है, मुनासिब मुनासिब जी। इसमें कुछ तो खास ऐसा हो रहा है यहाँ पर वैसे। हाँ, एक इस वक्त खास एक मुतवज्जे कह रहे हैं, वो ये सारे मुतवज्जे हो गए, मैं हैरान हूँ, एकदम से घेर लिया आपको घेर लिया गया। अच्छा, फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक है कि कलाम नास तो जायज़ नहीं है, यानी आम आदमी का कोई भी कलाम वो तो जायज़ नहीं है, लेकिन इसमें 3 इस्तिस्ना है। पहला ज़िक्र खुदा, अगर नमाज में मसलन सुभान अल्लाह, ज़िक्र खुदा का मतलब है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जायज़ है कहना। ये किसी भी वक्त पढ़ ले तो जायज़ है। जुज़ नमाज समझते हुए नहीं, जुज़ नमाज समझते हुए नहीं, उस नीयत से नहीं, ज़िक्र खुदा की नीयत से, उसका एक इस्तिस्ना है। कुरान किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है, जुज़ नमाज समझते हुए नहीं, सिवा अलहम्द सूरह के अलावा की बात कर रहा हूँ, वो तो जुज़ नमाज है। इसके अलावा भी कुरान अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई कुनूत में पढ़ना चाह रहा है, कोई सजदे में कोई आयत पढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए वो जायज़ है, कुरान की आयत। और तीसरा दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, वो जायज़ है। उसमें भी यही बात है कि जुज़्व नमाज समझते हुए नहीं, जो इस्तेहबाब की नीयत से, वैसे ही एक सलवात की नीयत से वो पढ़ रहा है तो वो जायज़ है। जुज़ नमाज रुकू और सजदे में तो जुज़ नमाज ही बन जाता है, वो मुस्ताहब नमाज मुस्ताहब का हिस्सा बन जाता है, लेकिन इसके अलावा भी पढ़ा जा सकता है। और दूसरा, सलाम के लिए फ़िक़्ह जाफ़रिया में ये कि जो सलाम का जवाब देना वाजिब है तो वो नमाज में भी वाजिब रहेगा, सिवाय इसके कि अगर उसने एक जमात को सलाम किया है तो फिर अगर किसी और ने जवाब दे दिया तो फिर वो खुद ब खुद साकित हो गया। लेकिन अगर किसी और ने जवाब नहीं दिया तो फिर जवाब देना होगा, लेकिन उन्हीं अल्फाज में, जैसे अगर उसने अस्सलामु अलैकुम कहा है तो अस्सलामु अलैकुम ही कहना होगा नमाज के आलम में। ये जो कुनूत का भी जो फ़िक़्ह जाफ़रिया में ख़ास, तो ये जो कुनूत होता है इसमें कोई ख़ास जिक्र है या कोई भी आयत या कोई भी चीज़, या हत्ता कि मादरी ज़बान में भी इंसान मान सकता है वाजिब नमाज के कुनूत में फ़िक़्ह जाफ़रिया में? जी, वैसे तो यही रिकमेंडेड है कि जो मसनून दुआएं हैं वो पढ़ी जाएं, जो कुरानी दुआएं वो पढ़ी जाएं। मसलन मामूलन पढ़ा जाता है रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, या ये पढ़ा जाता है कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, कोई भी कुरानी दुआ पढ़ी जाए या मसनून कोई दुआ पढ़ी जाए। लेकिन बहरहाल ये एक इस्तिस्ना इसमें भी है कि कुनूत में अपनी मादरी ज़बान में भी दुआ मांगी जा सकती है, जो कोई जायज़ शरई दुआ हो वो मांगी जा सकती है। ठीक है, मुफ्ती आमिर साहब जी चलाइएगा सवाल। मेरा सवाल ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में इफ्तार होता है जो सदक़े और डोनेशन से अरेंज किया जाता है, तो जो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली स्टेबल हों तो क्या वो उस इफ्तार में शामिल हो सकती हैं? सही, बिल्कुल सही। क़िबला मुफ्ती आमिर साहब। जी हाँ, देखिए सदका और ज़कात जो है वो तो मुस्तहक़ के लिए होती है, जो इसका इस्तेहक़ाक़ रखता हो, शरई फ़कीर हो। जैसा कि इन्होंने कहा कि स्टूडेंट में बहुत सारे ऐसे होते हैं, ना मुसाफिर हैं, ना गरीब हैं, ना शरई फ़कीर हैं, तो उन्हें फिर सदक़े से इज्तनाब करना चाहिए, वो नहीं शामिल हो सकते हैं। बल्कि जो लोग इसका एहतमाम करते हैं तो उन्हें इस बात का लिहाज करना चाहिए कि सदक़े की रकम से आम लोगों की ज़ियाफ़त ना की जाए जो कि साहिब सरबत हों, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसा ना करें। इसी चीज़ को फिर फैला दें तो ये भी है कि मिसाल के तौर पर अब इसी फार्मूले को लेके कोई अस्पताल है जो कि बनाया ही गया है मुस्तहिक लोगों के लिए, और आपको पता है कि आप उस कैटेगरी में नहीं आते, तो अब उस अस्पताल से इलाज कराना फिर हराम हो जाएगा, क्योंकि ये मुस्तहिक, कुछ होती है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन लेकिन वो कहते हैं कि हमारा सबके लिए, लेकिन कुछ होते हैं कि नहीं जनाब हम मुस्तहिक लोगों का इलाज करेंगे यहाँ से, तो वहाँ फिर हराम हो जाएगा करवाना। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो गैर मुस्तहिक है तो फिर वो वहाँ से इलाज नहीं करवा सकता है, इल्ला ये कि इलाज वहाँ के सिवा कहीं ना होता हो तो फिर वो इलाज तो करवाएगा जान बचाने के लिए। रहा ये कि वो अपनी उतनी रकम जो है वो उनको दवाखाने वालों को दे दे। जी, आखिरी 30 सेकंड बल वक्त ख़त्म ही हो गया, लेकिन अगर नमाज जुमा के हवाले पूछें कि क्या मुसलसल कुछ हफ्ते ना पढ़ी जाए तो क्या मामला हो जाता है कुछ इस तरह? जी हाँ, नमाज जुमा जो है वो चूँकि फ़राइज़ में से है, और एक कौल के मुताबिक अगर मुस्तकिल 3 जुम्मे अगर कोई तर्क कर दे, जिस तरह नमाज को जो है वो
ارکان اسلام قرار دیا گیا، اسی طرح جمعہ ترک کرنے والا بھی اسلام کو ڈھانے والا ہے، اس کی مثل ہے، گویا کہ اتنے بڑے فریضے کو ترک کر دیا. تو لیکن مطلب وہ ایک اس کی اسلام سے خارج نہیں ہوگا. صحیح، ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا اسلام تھا. سے خارج نہیں ہوگا. یعنی اس کی سیریسنس بتانے کے لیے کہا گیا کہ اس حد تک ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے. لیکن اچھا یہ پھر نماز جمعہ دیکھیں، میں یہاں پہ وضاحت کر دوں، چونکہ ہم عموماً بیٹھتے ہیں فقہ حنفی شافعی کے مطابق. اب فقہ جعفریہ کے مطابق چونکہ یہ واجب تخییری ہے، وہاں پہ ظہر اور جمعہ دونوں پاسبل ہیں، تو اس لیے سبحان اللہ کیا کہنا ہے، یہ اس سے زیادہ کیا اتحاد کا. کل پرسوں سے تو ویسے میں نہیں آ رہا ہوں، تو مفتی صاحب فقہ جعفریہ کی بھی رہنمائی کرتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. بڑی اس میں اگر کوئی ڈیٹیل ہے تو پھر ہم ٹھیک ہے. ویسے واجب تخییری یعنی آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ظہر پڑھ لیں یا جمعہ پڑھ لیں، تو اگر دونوں میں سے کوئی پڑھ لیں تو واجب ادا ہو جائے گا. ریکمینڈڈ ضرور ہے لیکن وہ نہیں ہے. جی یعنی واجب عینی نہیں ہے، واجب تخییری ہے. جزاک اللہ. سبحان کیا کہنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.